دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اپنے اندر ایسے راز چھپائے بیٹھی ہیں جو آج بھی انسان کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک برفانی جھیل کے بارے جہاں سینکڑوں لاشیں صدیوں سے موجود ہیں، اور دوسرا ایک ایسا زیر زمین شہر جو ہزاروں لوگوں کا محفوظ ٹھکانہ تھا۔ تو دوستو، انفوٹینمنٹ بائی اسامہ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ روپ کنڈ جھیل بھارت کے ہمالیہ پہاڑوں میں سطح سمندر سے 16,500 فٹ بلند ایک ایسی جھیل جسے دنیا اسکیلیٹن لیک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جھیل سال کے زیادہ تر مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہے، لیکن جون اور جولائی میں جب برف پگھلنے لگتی ہے تو اس کے کنارے پر ظاہر ہوتے ہیں سینکڑوں انسانی ڈھانچے۔ کہا جاتا ہے کہ 9ویں صدی میں کنوج کا راجہ اپنی حاملہ رانی، خادموں اور رقاصاؤں کے ساتھ نندا دیوی کی زیارت پر جا رہا تھا، لیکن رقص اور موسیقی سے دیوی ناراض ہو گئی اور آسمان سے برفیلے اولے برسنے لگے جو اس قافلے کی موت کا سبب بنے۔ مگر یہ صرف ایک روایات ہے۔ 2019 میں ہونے والی جدید ڈی این اے تحقیق نے چونکا دیا۔ یہاں موجود لاشوں میں سے کچھ 800 عیسوی کی ہیں اور کچھ 1800 عیسوی کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ افراد کا ڈی این اے یونان سے اور کچھ کا بحیرہ روم کے لوگوں سے ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ زائرین تھے یا کوئی قدیم تجارتی قافلہ جو کسی حادثے کا باعث بنا، لیکن آج بھی یہ جھیل ایک راز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک اور حیرت انگیز مقام کی، ترکی کے علاقے کپاڈوکیا میں واقع ڈرینکوویو زیر زمین شہر۔ 1963 میں ایک شخص نے اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ دریافت کیا، اور یوں پردہ اٹھا ایک مکمل زیر زمین شہر سے۔ ڈرینکوویو شہر تقریباً 85 میٹر گہرا ہے اور 18 سطحوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 8 آج بھی سیاحوں کے لیے کھلی ہیں۔ یہ شہر 4 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، جس میں 20,000 افراد اور مویشی رہ سکتے تھے۔ یہاں لوگوں کے لیے چرچ، بچوں کے لیے اسکول اور کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے ذخیرہ خانے موجود تھے۔ لوگوں کی عیاشی کے لیے شراب خانے اور پانی کی فراہمی کے لیے 55 میٹر گہرے کنویں موجود تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں داخل ہونے کے لیے 600 خفیہ دروازے اور ہواداری کے لیے 15,000 سے زائد ہواداری شافٹس موجود تھیں۔ یہ سب کچھ ایک خاص پتھر ٹف سے تراشا گیا تھا جو آتش فشانی کے عمل سے بننے والی راکھ سے بنتا ہے۔ اس شہر میں سرنگیں اتنی تنگ تھیں کہ دشمن ایک وقت میں صرف ایک شخص اندر بھیج سکتا تھا، اور داخلی دروازے بڑے گول پتھروں سے بند کیے جا سکتے تھے۔ یہ شہر دشمنوں، جنگوں اور مذہبی جبر سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرینکوویو دیگر زیر زمین شہروں جیسا کہ کیما کلی سے سرنگوں کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ یہ سرنگیں تقریباً 9 کلومیٹر وسیع اور دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سب 8ویں یا 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا، جب فریجین قوم نے کپاڈوکیا کے نرم آتش فشانی پتھروں کو تراش کر ابتدائی غاریں بنائیں۔ یہ غاریں چھوٹے چھوٹے کمروں اور ذخیرہ گاہوں پر مشتمل تھیں۔ پھر آیا رومی دور، جب فریجین زبان کی جگہ یونانی زبان نے لے لی اور مقامی باشندوں نے ان غاروں کو مزید گہرائی میں تراش کر عبادت گاہیں، یونانی کتبے اور مذہبی علامات شامل کی۔ 5ویں سے 10ویں صدی عیسوی کے دوران بازنطینی عہد کے دور میں ڈرینکوویو مکمل طور پر ایک زیر زمین شہر بن چکا تھا۔ یہ شہر خاص طور پر عرب بازنطینی جنگوں کے دوران مسلمان حملہ آوروں سے پناہ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ 14ویں صدی میں جب چنگیز خان کے جانشین تیمور لنگ نے حملے کیے تو مقامی مسیحی باشندے دوبارہ انہی زیر زمین شہروں میں چھپ گئے۔ پھر آیا شاندار عثمانی دور، جب ان شہروں کو مقامی یونانی عیسائیوں نے ترک حکمرانوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا تو ان غاروں کو کاتا فگیا یعنی پناہ گاہ کہا جانے لگا۔ 1909 میں جب ادانا میں قتل عام کی خبریں آئیں تو درجنوں خاندان ایکسو جیسے قبیلوں سے نکل کر ڈرینکوویو کی انہی سرنگوں میں چھپ گئے۔ پھر 1923 میں ترکی اور یونان کے درمیان آبادی کا تبادلہ ہوا تو تمام مسیحی یونانی باشندے خطے سے نکال دیے گئے، اور یوں ڈرینکوویو شہر صدیوں کی خدمت کے بعد خاموش ہو گیا۔ 1963 میں اس شہر کی دریافت کے بعد پہلی دفعہ 1969 میں اسے عوام کے لیے کھولا گیا، اور آج بھی یہ شہر تقریباً آدھا ہی دریافت ہوا ہے۔
یہ دونوں مقامات برف اور زمین کے نیچے تو دفن ہیں، لیکن آج بھی تاریخ کے سینے میں دھڑک رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ کون سی جگہ آپ کو زیادہ حیران کرتی ہے۔